واجب الاحترام معزز حاضرین و سامعین، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے اللہ رب العزت کے پاک کلام قرآن کریم سے ایک آیت مقدسہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبعوث ہونے کا ذکر فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مومنوں پر، اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ انہی میں سے ایک رسول کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ حاضرین کرام، اللہ رب العزت کے بے پناہ احسانات ہیں۔ اگر اللہ کے احسان گننا شروع کر دیں وہ شمار میں نہیں آ سکتے۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 ہاتھ دیے، خدا نخواستہ یہ نہ ہو تو جس کے نہیں یہ اس سے پوچھا جائے کہ ان کی اہمیت کیا ہے۔ یہ اللہ کا ہم پہ احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، اللہ نے ہمیں بولنے کے لیے زبان دی، یہ بھی ہم پہ اللہ کا احسان ہے۔ دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ سننے کے لیے کان دیے، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ چلنے کے لیے پاؤں دیے، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ سوچنے کے لیے عقل دی، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے بے پناہ احسانات ایک جسم میں، ایک وجود میں ہیں۔ ہماری سانسوں کی ڈوری چل رہی ہے، جسم میں روح ہے، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا تم پہ احسان ہے کہ میں نے تمہیں 2 آنکھیں دی، یہ نہیں فرمایا کہ میں نے چلنے کے لیے تمہیں پاؤں دیے، میرا تم پہ احسان ہے۔ میں نے بولنے کے لیے زبان دی، میرا تم پہ احسان ہے۔ سننے کے لیے کان دیے، میرا تم پہ احسان ہے۔ چلنے کے لیے پاؤں دیے، ہاتھ دیے، میرا تم پہ احسان ہے۔ اللہ نے کوئی ایسا احسان نہیں جتلایا۔ یہ نہیں فرمایا میں نے تمہیں الگ الگ موسم دیے، میرا تم پہ احسان ہے۔ میں نے دن دیا کام کرنے کے لیے، روزی کمانے کے لیے، رات دی آرام کرنے کے لیے، میرا تم پہ احسان ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں فرمائی۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، میرا مومنوں پہ احسان ہے کہ میں نے ان میں اپنا رسول عطا فرمایا۔ اب ہاتھ پاؤں اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی عطا کیے، آپ کو بھی عطا کیے، ہندوؤں کو بھی عطا کیے، سکھوں کو بھی عطا کیے۔ یہ جتنے احسانات انسانی وجود میں ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، اللہ کا کرم ہے، یہ کافر پہ بھی ہے، مسلم پہ بھی ہے۔ اب جو احسان مصطفیٰ کریم کی صورت میں اللہ نے کیا وہ فقط مومنوں پر ہے، ہر کسی پہ نہیں۔ اور پھر لقد من اللہ، لقد احسان اللہ نہیں، کیونکہ مننا بھی احسان کو کہتے ہیں اور احسان بھی عربی کا لفظ ہے۔ یہاں اللہ نے لفظ مننا کا استعمال فرمایا، احسان کا نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ یہ بھی فرما سکتا ہے لقد احسان اللہ، لیکن رب فرماتا لقد من اللہ۔ اللہ نے صیغہ ہی تبدیل کر دیا کہ جو احسان ہے نا، احسان وہ عام ہے، میں آپ پہ کر سکتا ہوں، آپ مجھ پہ کر سکتے ہیں۔ اگر مجھے کسی کی ضرورت پڑے، کسی چیز کی ضرورت پڑے، میں رانا صاحب سے کہوں مجھے چاہیے، یہ مجھ پہ احسان کریں گے، میری وقتی طور پہ مشکل حل ہو جائے گی۔ پھر جب ان پہ خدا نخواستہ کوئی ایسی گھڑی آئے، یہ مجھ سے مانگیں گے، میں ان کو دے دوں گا۔ انہوں نے مجھ پہ احسان کیا، میں نے ان پہ کر دیا۔ یعنی کہ احسان اس احسان کو کہتے ہیں جس کا بدل موجود ہو۔
جس کا بدل موجود ہو. آپ پہ کوئی احسان کرے، کل کوئی وقت آئے گا آپ اس پہ احسان کر دیں گے. بدل موجود. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدل احسان ہے. اللہ نے فرمایا اسی لیے تو احسان اللہ نہیں کہا، من اللہ کہا ہے، کیونکہ احسان کا بدل احسان ہے. جو میں نے مصطفیٰ کی صورت میں احسان کیا اس کا بدل موجود ہی نہیں، اس کا بدل کوئی نہیں دے سکتا، اس کا صلہ کوئی نہیں دے سکتا. اللہ فرماتا ہے میں نے مومنوں پہ احسان کیا. اب نبی پاک علیہ السلام رحمت بھی ہے. حضور علیہ السلام بولیے رحمت بھی ہے، رحمت بھی ہے لیکن احسان بھی ہے. احسان کل عالمین پہ نہیں، صرف مومنین پہ. احسان کل عالمین پہ نہیں، احسان صرف لقد من اللہ علی العالمین نہیں، لقد من اللہ علی المسلمین نہیں، بلکہ لقد من اللہ علی المؤمنین. آپ غور کیجئے ان باتوں پہ. جہاں اللہ نے نبی کا ذکر کیا ساتھ مومن کی قید لگائی ہے. اگر نبی کے مبعوث ہونے کا ذکر ہے، تشریف لانے کا ذکر ہے، تو اللہ فرماتا ہے علی المؤمنین، احسان مومنوں پر ہے. اگر نبی کے ذکر کی بات ہے، درود و سلام کی، تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ نہیں کہا مسلمانوں، فرمایا مومنوں نبی پہ درود بھی بھیجا کرو، نبی پہ سلام بھی پڑھا کرو. اور پھر ایک مقام پہ فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. اللہ فرماتا ہے کہ میرا نبی مومنوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے، مومن کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے. اب یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان کی جان، اب مسلمان بھی کلمہ گو ہے لیکن مسلمان سے اوپر والا درجہ مومن کا، مسلمان سے اوپر والا درجہ مومن کا. مثلا میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو صرف بات کو مانے، مومن وہ ہوتا ہے جو ماننے کے ساتھ عمل بھی کرے. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ مسلمان مانتا ہے نمازیں 5 ہیں لیکن اگر نہ پڑھے مسلمان تو ہے. اگر نسکتی کا منکر ہے پھر تو کافر ہے. اگر اس بات کو مانتا ہے کہ نماز فرض ہے، پڑھنی چاہیے، نہیں پڑھتا گناہ گار ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، لیکن وہ کافر نہیں ہوتا. صوفیاء نے یہ ضرور کہا کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے. اب مسلمان وہ ہے جو بات مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، عمل میں کمزور ہے. مومن وہ ہے جو مانتا بھی ہے، عمل بھی کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے میرا مومن پہ احسان ہے جو احسان کو مانے گا اور میلاد کی خوشی منا کے اس پہ عمل بھی کرے گا. علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. مومنوں پہ میرا احسان جبکہ رسول مکہ میں آئے. یہ نہیں فرمایا میرا مکے والوں پہ احسان ہے. حضور مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے، یہ نہیں فرمایا میرا مدینہ والوں پہ احسان ہے. حضور نے یہ نہیں فرمایا میرا ہاشمیوں پہ احسان ہے، میرا قریش پہ احسان ہے کہ میرا رسول ان میں آیا. میرے اللہ نے فرمایا میرا مومنوں پہ احسان ہے. کس پہ احسان ہے؟ مومنوں پہ احسان ہے. احسان اس پہ جتلایا جاتا ہے جس کو احسان کا پاس ہو، جس کو پتہ ہو، احساس ہو کہ یار یہ مشکل گھڑی میں میرے کام آیا تھا. میرا رب فرماتا جو اپنے محسن کے احسان کو جھٹلا دیتا ہے اس کا شکر ادا نہیں کرتا، وہ خدا کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. اگر کوئی مشکل گھڑی میں تیرے کام آئے تو اس کو یاد رکھ. کہتے ہیں نا کہ خوشی میں تو ہر کوئی شامل ہوتا ہے، دکھ میں پتہ چلتا ہے کہ اپنا کیڑا تے سجن کیڑا تے بیگانہ کیڑا، دشمن کیڑا. یہ تو پتہ اس وقت چلتا ہے. اب بات یہ ہو رہی ہے کہ حضور علیہ السلام کی صورت میں اللہ نے احسان فرمایا، جتلایا مؤمنین پر رحمت کل عالمین کے لیے، رحمت کل عالمین کے لیے. عالمین میں جو جو شے ہے میرے نبی اس کے لیے رحمت ہے.
الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا اللہ ہے، یعنی کہ جتنے عالم ہیں تمام عالمین کا رب اللہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس جس کا میں رب ہوں اس کا میرا نبی اس کے لیے رحمت ہے۔ اب اللہ کی ربوبیت میں سے کس کو نکالیں گے؟ وہ نکال دے تو پھر وہ میرے نبی کی رحمت سے آٹومیٹیکلی نکل جائے گا۔ اگر رب کی ربوبیت سے کوئی نہیں نکل سکتا تو میرے نبی کی رحمت سے بھی کوئی نہیں نکل سکتا۔ جب سے جہان بنے، آپ دیکھیں نا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، سب سے پہلی بات جو میں نے بیان کی کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام خوبیاں اللہ کے لیے جو کل جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ایک مقام پہ فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ اللہ نے کعبے کے بارے میں فرمایا یہ ہادی ہے کل عالمین کے لیے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی باری آئی، اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ میرا محبوب کل جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ جب قرآن کی باری آئی اللہ نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین، بڑی برکت والا ہے وہ کہ جس نے قرآن اتارا، اور پھر اپنے بندے پر جو سارے جہانوں کے لیے ہے۔ اب دیکھیں کہ قرآن بھی کل عالمین کے لیے، نبی رحمت بھی کل عالمین کے لیے، کعبہ بھی کل عالمین کے لیے، رب بھی کل عالمین کے لیے۔ یہ چاروں چیزیں اللہ، مصطفیٰ، قرآن، بیت اللہ، یہ سب عالمین کے لیے قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ خدا بھی عالمین کے لیے، مصطفیٰ بھی عالمین کے لیے، قرآن بھی عالمین کے لیے، کعبہ بھی عالمین کے لیے۔ اللہ بھی موجود ہے، قرآن بھی موجود ہے، کعبہ بھی موجود ہے۔ جب چاروں عالمین کے لیے تین موجود ہے، چوتھا غیر حاضر کیسے ہو گیا؟ چاروں عالمین کے لیے اللہ کی ذات، وہ رب کل عالمین کے لیے، اللہ کا قرآن بھی عالمین کے لیے، اللہ کا وہ بیت اللہ رب کا گھر وہ بھی عالمین کے لیے۔ میرے نبی کی باری آئی، جب یہ آیت پڑھی جائے، جب یہ سنی جائے، سینے چ ٹھنڈ پیندی یا نہیں؟ کیونکہ آیت ہی ایسی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ رسالہ میرے منیر آستانہ عالیہ گولڈا شریف سے صرف 30 تعداد ہے اس کی، 60 روپے اس کا دیا۔ جو پڑھے لکھے احباب ہیں وہ یہ ضرور خریدیں۔ آستانہ عالیہ گولڈا شریف سے میرے منیر، میرے نبی کل جہانوں کی رحمت۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا الا مگر کل جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ اب ایک اور بات آپ نے سمجھنی ہے۔ پہلے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا الا مگر رحمت للعالمین، کل جہانوں کے لیے رحمت بنا کے۔ یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی نہیں بھیجا الا مگر؟ فرما دیتا یا ایھا الناس، اے لوگو میں نے تمام کے لیے مصطفیٰ کو رحمت بنا کے بھیجا۔ یہ نہیں فرمایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے نہیں بھیجا مگر۔ میں نے کہا یا اللہ ایسے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ رب نے فرمایا یہ رحمت کائنات ہے، میری رحمت ایک نہیں، میری رحمت ایک۔ رب فرماتا میری بے شمار رحمتیں ہیں یا نہیں؟ اگر ہم محسوس کریں تو اللہ کی بے پناہ رحمتیں۔ اب اللہ کی رحمت ہے، مثلا اولاد ہے، یہ بھی اللہ کا کرم ہے، رحمت اللہ کی۔ سورج ہمارے لیے سردیوں میں رب کی رحمت ہے، پانی رب کی رحمت ہے، بارش رب کی رحمت ہے۔ اسی طرح یہ تمام رب کی رحمتیں۔ اللہ فرماتا ہے میری رحمتیں، اگر تو گن میری رحمتیں نعمتیں تو شمار میں نہیں لا سکتا۔ اب یہ بھی مصطفیٰ بھی رب کی رحمت ہے۔ اب
ان رحمتوں اور اس رحمت میں فرق کیا ہے؟ رب نے بتایا میں نے اللہ اس لیے لگایا مگر رحمت، تاکہ بتا دوں میری جتنی رحمتیں ہیں، اگر اولاد رحمت ہے، اگر خدا نہ خواستہ بے ادب ہو تو وہی اولاد رحمت ہوگی یا زحمت ہوگی؟ وہی اولاد زحمت ہوگی۔ اگر یہ دھوپ ہے جون جولائی میں جب یہ سورج آگ برساتا ہے، کیا یہ رحمت ہوتی ہے یا زحمت بن جاتی ہے؟ بولیے نا۔ بارش رحمت ہے، اگر سیلاب کی صورت اختیار کر جائے پھر زحمت بن جاتی ہے۔ رب نے فرمایا اسی لیے کہا اللہ مگر رحمت بنا کر، تاکہ بتا دوں میری جتنی رحمتیں ہیں وہ کبھی رحمت اور کبھی زحمت بن جاتی ہیں۔ محمد مصطفیٰ وہ رحمت ہے جو کبھی زحمت نہیں، ہم وقت رحمتی رحمت بن جاتی ہے۔ یہ ایسی رحمت جو ہم وقت رحمت ہی رحمت، یہ مصطفیٰ ایسی رحمت جو کبھی زحمت نہیں بن سکتی۔ رحمت کل جہاں کی تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے، اے حبیب خدا تیری۔ جو نبی کل جہانوں کی رحمت، یہ مصطفیٰ کا ہم پہ کرم کہ سرکار نے ہمیں پسند کیا، اللہ نے ہمیں پسند کیا۔ وہ تو کل عالمین کی رحمت تھے، کسی عالم میں بھی آ جاتے ہم کچھ نہ کر سکتے، یہ مصطفیٰ کا کرم ہے۔ وہ کل عالم کی رحمت تھے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ وہ کل عالم کی رحمت تھے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ جس کی امت میں آنے کو ترسے نبی، ان کی شان رسالت پہ لاکھوں سلام۔ جن کی امت میں آنے کے لیے موسیٰ کلیم اللہ التجائیں کرے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے فَجْعَلْنِي مِنْ أُمَّتِ أَحْمَدَ، مولا مجھے احمد کا امتی بنا۔ عیسیٰ جن کی امت میں آنے کے لیے التجائیں کرے، ہم نے مانگا نہیں، اللہ نے بن مانگے اپنا معبود عطا کیا۔ ہم نے مصطفیٰ کو رب سے مانگا نہیں، اللہ نے بن مانگے عطا کر دیا۔ یہ ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم مصطفیٰ کے کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ سب سے اچھا دین آپ دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں نبی دیا تو نبی اعظم، نبیوں کا امام، نبی دیا تو نبی اعظم، کتاب دی تو کتاب اعظم، دین دیا اسلام جو دین اعظم، جماعت دی سواد اعظم، عمر دیا فاروق اعظم، امام دیا امام اعظم، غوث دیا غوث اعظم۔ یہ ہم پہ اللہ کا کرم ہے۔ پیاس آنکھوں کی کبھی دل کی بجھا دیتا ہے، نام آقا تیرا تسکین صدا دیتا ہے۔ یہ ہم پہ اللہ کا احسان ہے، ورنہ اپنا محبوب کسے کون بھلا دیتا ہے۔ اللہ اللہ نے ہمیں اپنا محبوب عطا کیا۔ یہ تو پوچھ حلیمہ سعدیہ سے، حلیمہ یہ بھید کھلا نہیں، یہ مقام چونو چرا نہیں، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے، وہ کون ہستی تھی۔ میں نے پچھلے جمعے بات کی تھی، کوشش کروں گا وہیں سے شروع کروں، صرف تھوڑا سا سمجھا کے کہ جو باقی 7 دائیاں مکے میں آئی تھی نا، وہ بھی حلیمہ کے قبیلے سے تعلق رکھنے والی تھی۔
سال میں 2 مرتبہ دائیاں مکے میں آیا کرتی کہ کسی کے یہاں بچہ پیدا ہو ہم گود لیں. پھر عرب قبائل کا یہ دستور تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا وہ گاؤں میں بھیج دیتے تاکہ بچہ دیہاتی زندگی گزارے تو وہاں رہ کر اسے زبان میں فصاحت مل جائے اور دیہات میں بھیجنے کے ساتھ ساتھ اس کے اعصاب کھلیں، آب و ہوا تبدیل ہو. تو حلیمہ سعدیہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی دائی بنی. 3 خواتین ہیں جن کا میرے نبی نے دودھ پیا. سب سے پہلی خاتون میرے نبی کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ. دوسرے نمبر پہ حضرت سویبہ جو ابو لہب کی لونڈی تھی، خادمہ تھی. بخاری شریف میں آتا ہے کہ ابو لہب جو کہ کافر تھا، کافر ہو کے مرا، میرے نبی کا چچا تھا. جب حضور کی ولادت ہوئی تو اس سویبہ نے آ کر حضور کے چچا ابو لہب سے کہا کہ اللہ نے آپ کو بھتیجا دیا ہے. جب ابو لہب نے سنا، ابھی تو سرکار پیدا ہوئے تھے، ابو لہب نے اس طرح انگلی کا اشارہ کیا کہ جا میں نے تجھے آزاد کیا. جب اس کو آزاد کر دیا وہ آزاد ہو گئی. تو ابو لہب جب مر گیا، مرنے کے بعد اپنے رشتہ دار کو خواب میں ملا. اس نے پوچھا، سنا ابو لہب نبی کے ساتھ تو نے بڑی دشمنی رکھی، اب قبر میں تیرا کیا حال ہے؟ کہنے لگا سخت عذاب میں ہوں، ہر روز عذاب دیا جاتا ہوں، مگر ایک دن آتا ہے جو پیر کا دن ہے، میری اس انگلی سے لذیذ اور شیریں چشمہ نکلتا ہے، میں انگلی کو چوس لیتا ہوں، میرے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے. پوچھا گیا کہ اس انگلی سے چشمہ کیوں نکلتا ہے؟ کہنے لگا میں نے مصطفیٰ کی آمد کی خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا، مجھے اسی کا صلہ مل رہا. اگر ابو لہب بے ایمان لعنتی کافر ہو کے نبی کی خوشی میں نبی سمجھ کے نہیں بھتیجا سمجھ کے کہے اررت یا سویبہ، جا سویبہ میں نے تجھے آزاد کیا، تو اس کو بھی حصہ ملتا ہے. تو جو کلمہ پڑھ کے نبی کی خوشی منائے، کلمہ پڑھ کے میرے آقا کی خوشی منائے. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر والوں کو بٹھا کے کہتے ہیں آؤ میں تجھے نبی کے بچپن کی باتیں سناؤں. گھر والے بیٹھ گئے. انہوں نے وہ جو معاملات تھے جب حضور علیہ السلام کی ولادت کی گھڑیاں تھی، جو ظہور ہوا، جو معجزات دیکھے، وہ گھر والوں کے سامنے بیان کیے. رسول اللہ تشریف لے آئے. میرے آقا نے آ کے دیکھا، اپنے چچا کو مخاطب کیا، اے پیارے چچا جان کیسی گفتگو چل رہی ہے؟ حضرت عباس نے پر عرض کی، یا رسول اللہ میں اپنے گھر والوں کو آپ کے میلاد کی خبر دے رہا تھا. میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا جب مدینے کے تاجدار دنیا میں جلوہ گر ہوئے، جب میرے آقا کی ولادت ہوئی، نوری ہی نور ہے، کیف ہی کیف ہے، باغ ہستی پہ تازہ شباب آ گیا، باغ ہستی پہ تازہ شباب آ گیا، زلف واللیل کا دائرہ کھینچ کر شب کے پچھلے پہر آفتاب آ گیا. میں نے خبر دی، میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا، میرے لجپال آقا وہ ہے جن کی آمد سے پہلے انبیاء ذکر کرتے رہے، جن کی نعتیں سناتے رہے انبیاء، جن کی باتیں سناتے رہے انبیاء، جن کی راہیں سجاتے رہے انبیاء، وہ خدا کا حسین انتخاب آ گیا. میں نے اپنے گھر والوں کو آپ کے میلاد کی باتیں بتائی. میرے نبی نے
بازو سے پکڑ لیا. سرکار نے فرمایا اے عباس، اے چچا جان، آپ نے میرا میلاد بیان کیا، آپ کے گھر والوں نے سنا، اب میری بھی سن لیں. جس نے میلاد سنایا اور جنہوں نے سنا، قیامت والے دن دونوں پر محمد کی شفاعت واجب ہو چکی ہے. سرکار نے فرمایا دونوں پر مصطفیٰ کی شفاعت واجب ہو گئی. اب وہ گھر کی چار دیواری تھی، صرف گھر والوں کو سنایا. اتنے تو ماشاءاللہ پورے علاقے دے لوگ تھے. کوئی خوشاب سے آیا ہے، کوئی میاں والی سے آیا ہے. حضرات یہ رسالہ پچھلے جمعے اعلان کیا تھا، کافی لوگ رہ گئے تھے. تسکین القلوب آقا علیہ السلام کے میلاد کے حوالے سے ہمارے ادارے کے مدرس ہیں مولانا محمد اسد اللہ صاحب، انہوں نے لکھا بڑا خوبصورت، اور آپ پڑھیں گے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. خود بھی خریدیں، دوستوں کو بھی تحفہ دیں. 60 روپے اس کا دیا. یہ تمام احباب میں گزارش کروں گا جو پچھلے جمعہ رہ گئے تھے وہ ضرور اس رسالے کو خریدیں. بات کہاں پہنچی تھی؟ جی ماشاءاللہ. 2 دائیاں جنہوں نے سرکار کو دودھ پلایا وہ میں نے بیان کیا. اب تیسری حلیمہ سعدیہ تھی. اور ایک اور بات بھی ہے کہ نبی کسی مشرک عورت کا دودھ نہیں پیتا. یہ اللہ کا قرآن سامنے ہے، اس میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ جب آپ پیدا ہوئے، مختصر عرض کرتا ہوں، پیدا ہوئے آپ کی والدہ کو حکم ہوا کہ صندوق میں ڈال کے اس کو دریائے نیل میں پھینک دو. ماں نے کہا جگر کا ٹکڑا کیسے پھینک؟ تو آواز آئی کہ اے میری نیک بندی پھینک دے، یہ تیرا دودھ پی کے جا رہا ہے. ان رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین، تیرا پی کے جا رہا ہے، میں خدا وعدہ کرتا ہوں پلٹ کے بھی تیرا ہی پیے. اب موسیٰ کلیم اللہ اس صندوق میں تھے دریائے نیل میں. فرعون کی بیوی آسیہ نے دیکھا، وہ صندوق وہاں سے نکالا گیا، سامنے رکھا گیا. چونکہ فرعون جس گھر بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو قتل کر دیتا تھا. نجومیوں نے کہا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرا تختہ الٹے گا. تو موسیٰ نے کہا، اس وقت فرعون نے کہا کہ میں وہ پتر جمن ہی نہیں دینا. موسیٰ پیدا ہوئے، ماں نے دریا میں ڈال دیا. اب فرعون کی بیوی نے کہا نکالو کیا ہے. صندوق کھولا تو اللہ کا کلیم اس صندوق میں تھا. تو آسیہ نے کہا کسی ماں نے اپنے جگر کا ٹکڑا نیل میں پھینک دیا تیرے ڈر سے، میں اس کو قتل نہیں کرنے دوں گی. عسیٰ ان ینفعنا قرۃ عین لی ولک، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، قتل نہیں کرنے دوں گی، اور اس کو میں اپنے گھر میں رکھوں گی، یہ مجھے نفع دے گا. فرعون نے کہا اسے نفع کوئی نہیں دینا. آسیہ نے کہا نفع دے گا. فرعون آنکھیں نہیں دینا. دونوں سچے ہیں. فرعون کہتا نہیں نفع دے گا، نبی نفع نہیں دینا. آسیہ آختی نبی نفع دے گا. دونوں سچے. کیسے؟ کیونکہ آسیہ مومنہ تھی، فرعون بے ایمان تھا. ایمان والوں کو نبی سے نفع ملتا ہے، بے ایمانوں کو نہیں ملتا. عسیٰ ان ینفعنا، اب یہ بات اس وقت کی تھی، میرے نبی کی آمد سے کئی صدیاں پہلے کی. جب سرکار تشریف لائے یہ آیت قرآن میں نازل ہوئی، عسیٰ ان ینفعنا، کہ آسیہ نے کہا موسیٰ نفع دیں گے. صحابہ نے سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ پھر آسیہ کو کیا نفع ملا؟ میرے نبی نے فرمایا نفع یہ ملا، پیار اس نے موسیٰ سے کیا، قیامت کو بی بی محمد کی بن کے اٹھے. میرے نبی نے فرمایا آسیہ میرے حرم سے اٹھے گی. ایک وہ بی بی جو حضرت عیسیٰ کی والدہ ہے، جن کا نام حضرت مریم ہے، عیسیٰ بن باپ کے پیدا ہوئے. قیامت کا دن ہوگا، سرکار نے فرمایا آسیہ بھی میرے نکاح میں اٹھے گی، مریم بھی مصطفیٰ کے نکاح میں. میرے نبی نے ارشاد فرمایا. تفسیر مجمع الزوائد. اور پھر جب حضرت آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کو گود میں اٹھایا، کلیم نے رونا شروع کر دیا. اب دودھ کی طلب تھی، بڑی بڑی دائیاں آئیں، کلیم کو گود میں لیا. کسی دائی کا دودھ نہیں پیتے. نبی کسی بھی عمر میں ہو، کسی سٹیج پہ ہو، نبی بے شعور نہیں ہوتا، شعور سے مالا مال ہوتا.
بڑی کوشش کی گئی، کلیم دودھ نہیں پیتے۔ آپ کی ہمشیرہ حضرت کلثوم آئی، صرف دیکھنے کے لیے میرے بھائی کے ساتھ کیا بیتی، دیکھنے کے بعد کھڑی ہو گئی۔ بیویاں دودھ پلاتی ہیں، وہ پیتے نہیں، تو قریب آ کے کہنے لگی آسیہ سے، ایک بی بی ہے جو کسی کا نہیں پیتا، اس کا چھوڑتا ہی نہیں۔ آسیہ نے کہا بلاؤ، کہا نہیں، بلانا شلانا کوئی نہیں، اس کو نہیں آنا، وہ بڑی انا والی ہے، اس واسطے کول جانا پڑے گا۔ فرعون اپنے پورے نوکر پورا جلوس کڑیا، کلیم نو چکیا، کلیم اللہ دی اماں دے دروازے تھے۔ جب اللہ کا کلیم واپس آیا، کیونکہ اللہ نے جانے سے پہلے بتایا تھا، اے میرے کلیم کی والدہ فکر نہ کر، ان رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین، میرا کلیم تیرا پی کے نکلا اور پلٹ کے تیرا پیے گا۔ اب یہ تو کلیم اللہ ہے، یہ تو کلیم اللہ ہے، اس کو اتنا شعور کہ پتا ہے دودھ کس کا پینا ہے۔ اگر کلیم اللہ کا یہ مقام ہے تو بتائیے حبیب اللہ کا کیا مقام ہوگا۔ اللہ کلیم اللہ کسی مشرک کا دودھ نہیں پیتا۔ یہاں حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کے رضائی بھائی بھی تھے، حلیمہ کے بیٹے، جو دودھ پیتے تھے ساتھ۔ اب حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں دائیں طرف سے نبی کریم علیہ السلام کو سینے سے لگاتی، وہ دودھ نوش فرماتے۔ جب کبھی کبھی میں بائیں طرف سے لگاتی تو سرکار منہ ہی نہ کھولتے، کیونکہ یہ عدل و انصاف کا پیکر تھے۔ ان کو پتہ ہے انصاف اور عدل میں نے بتانا ہے، میں نا انصافی نہیں کر سکتا۔ گود میں بتا رہے ہیں یہ حصہ میرا نہیں، یہ میرے بھائی عبداللہ کا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے بچپن میں بھی نا انصافی نہیں کی۔ اور یہاں کیا حال ہے، کسی کو اپنے عہدے کا احساس نہیں، کسی کو کوئی فکر نہیں۔ یہ پچھلے دنوں 3-4 دن پہلے میرے بھائی نگاہ مصطفیٰ صاحب، ان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی، فجر کی نماز کے بعد بے ہوش ہو گئے، گر گئے۔ ہم سول ہاسپٹل ایمرجنسی میں لے کے آئے، کوئی ڈاکٹر نہیں تھا جو تجربہ کار وہاں۔ ریسیپشن پہ جانور بیٹھے ہیں، ایک کہتا سامنے جاؤ، دوسرا کہتا ادھر جاؤ، تیسرا کہتا ادھر جاؤ، کوئی نہیں بتاتا کہ جانا ہم نے کہا، کسی کی کوئی فکر نہیں۔ معلوم کرنے سے پتا چلا جی ایم ایس صاحب کون ہے، انہوں نے کہا کہ جی پرویز حیدر ان کا نام ہے۔ میں کہا جہاں نام ہی پرویز ہو گئے، جڑا میرے نبی کو پسند ہی نہیں، پھر انہیں لوکاں دا کی خیال رکھا، اسوہ مصطفیٰ پہ وہ کیا عمل کرے۔ یہ میرے ساتھ نہیں، خدا نہ خواستہ کل آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور میڈیسن کے لیے جو میڈیکل سٹور بنا رکھا ہے وہاں بندہ ہی کوئی نہیں تھا۔ وہ جو بچے بچیاں بھی پڑھ رہی ہیں وہ علاج کر رہے ہیں لوگوں کا، وہ پوچھتے ہیں اس کو کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا تو سانو پتہ ہوندا تے اساں تواڈے کو کیوں لے کے آئے۔ پھر یہاں سے لے کر ہم ایمرجنسی سٹی ہاسپٹل لے کر گئے، وہاں ڈاکٹر تھے، پرائیویٹ ہاسپٹل، انہوں نے 1 روپیہ نہیں لیا ہم سے، دوائیاں بھی فری دی، عزت بھی کی۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے سعادت ہے کہ آپ ہمارے پاس آئے، اور ساتھ دعائیں بھی دی کہ اللہ کرے آپ اس انداز میں آئندہ نہ آئیں۔ دوست احباب وہاں جن کو پتہ چلا پہنچ گئے تھے، انہوں نے سب کو ناشتہ بھی کروایا۔ تو میں گزارش کروں گا خادم اعلیٰ پنجاب سے، یقیناً وہ خدمت کر رہے ہیں اور جس قدر ان کا ہو سکے وہ اس چیز کا خیال رکھتے ہیں۔ اتنی خوبصورت بلڈنگ کروڑوں روپے لگا کے دیے، کم از کم جو میں یہ کہوں گا کہ جب ان کی بھرتی کی جائے تو ان کی اخلاقی تربیت بھی کی جائے کہ اگر کوئی مریض آئے، مریض تو ڈاکٹر کے اخلاق سے آدھا ٹھیک ہو جائے۔ وہاں اخلاق نام کی چیز ہی کوئی نہیں۔ اچھے لوگ بھی ہیں، ہمارے نیازی صاحب ہیں، اور جب میرے والد صاحب کو اٹیک ہوا تھا ہم لے کے گئے تو اقبال سمیع صاحب تھے اس وقت، تو اس وقت جتنے ڈاکٹر تھے سب ان کے اوپر تھے۔ تو لہٰذا اگر ایجنسیاں بیٹھی ہیں، ڈائری لکھنے والے بیٹھے ہیں، اس بات کو نوٹ کریں۔ جناب ڈی سی او صاحب سے ہم مطالبہ کرتے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کرتے ہیں، سیکٹری ہیلتھ سے مطالبہ کرتے ہیں، صوبائی وزیر صحت سے مطالبہ کرتے ہیں۔ کیا یہ بات میں غلط کر رہا ہوں یا ٹھیک کر رہا ہوں؟ اگر کام نہ چنگے کرے تو پھر سیٹ آپ ہی چھڑ دے، تبادلہ سا کی کرنا، انہوں نے پتہ ہونا کی کرنا۔
تو لہٰذا ان کو احساس دلایا جائے کہ ہمارا کام کیا ہے۔ تو حاضرین کرام، میرے نبی علیہ السلام بچپن میں ہی ناانصافی نہ فرماتے، اور پھر حلیمہ فرماتی ہیں کبھی کوئی دودھ کا نشان رہ جاتا، میں کپڑا لینے کے لیے جاتی صاف کر دوں تو میرے آنے سے پہلے ہی کوئی صاف کر جاتا، اور ایک دن بھی میرے آقا علیہ السلام کا سطر ننگا نہیں ہوا۔ فرماتی ہیں جب کبھی کپڑا ہٹا، حلیمہ فرماتی ہیں میں آگے بڑھ کے ٹھیک کر دوں، مجھ سے پہلے کوئی ٹھیک کر جاتا۔ یہ شرم و حیا کا پیکر تھا، یہ اللہ کا محبوب تھا۔ اب یہ پلنے نہیں آیا بلکہ حلیمہ کو پالنے کے لیے آیا۔ آپ نے پچھلے جمعے سنا کہ حلیمہ کی بکریاں جو دودھ نہ دیتی تھی، دودھ دینا شروع کر دیا۔ جو اونٹنی لاغر اور کمزور تھی، اس کے جسم پہ گوشت آ گیا، دودھ دینا شروع کر دیا۔ حلیمہ نے میرے نبی کا لنگر پورے علاقے میں بانٹا کہ آ جاؤ، جس کو کہیں سے نہیں ملتا میرے گھر آ جائیں۔ میرے گھر حبیب خدا آ گئے ہیں، میرے یہاں اللہ کا محبوب آ گیا ہے۔ اور پھر بیویاں پوچھتی ہیں حلیمہ کبھی تو نے چراغ نہیں جلایا تھا، اتنی غربت تھی، اب یہ چراغ بجھتا نہیں۔ حلیمہ نے فرمایا جب سے محمد کریم آئے ہیں، خدا کی قسم میں تو کبھی ڈیوا بالے ہی نہیں، میں نے تو کبھی چراغ روشن نہیں کیا۔ یہ مصطفیٰ کے چہرے کی روشنی، میرے نبی علیہ السلام کے چہرے کی روشنی، جس نبی کے مسکرانے سے حضرت عائشہ کی سوئی مل جائے، جس نبی کے نوکر سرکار کے پاس بیٹھے ہوں، واپسی جانے کا ارادہ رکھیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رات اندھیری ہے، راستے میں نظر کچھ نہیں آئے گا۔ میرے نبی نے فرمایا لاٹھی لے کے آؤ۔ ایک لاٹھی سرکار کو پیش کی گئی، آقا نے نور والا ہاتھ اس لاٹھی پہ رکھا، ہاتھ لگنے کی دیر تھی، وہ لاٹھی میرے نبی کے نور سے روشن ہو گئی۔ لاٹھی میرے نبی کے نور سے روشن ہوئی، وہ دونوں صحابی نکلے اس لاٹھی کی روشنی میں، اب چلتے جا رہے تھے، راستے میں ایک موڑ آیا، دونوں رک گئے۔ اب جس کے پاس لاٹھی تھی وہ کہنے لگا میں تے سجے مڑنا تو کھبے، ہن لاٹھی میری ہن کی کریے؟ وہ کہنے لگا میرے نبی کی رحمت محدود نہیں، خیرات محدود نہیں، یہ میری لاٹھی ہے، اس لاٹھی کے ساتھ لگا۔ وہ لگنے کی دیر تھی، دونوں لاٹھیاں روشن ہو گئی۔ لاٹھی کے ساتھ لاٹھی لگی، لاٹھی روشن ہو گئی۔ یہ میرے نبی کے نور کی خیرات جو محدود نہیں، لا محدود، میرے تاجدار بریلی اسی لیے فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، ارے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حلیمہ نے میرے نبی کا لنگر تقسیم کیا، محلے کی بیویوں کو پتا چلا، قطار در قطار وہ نکلی گھروں سے، گروہ در گروہ آمنہ کے حجرے کی طرف، حلیمہ کے حجرے کی طرف آ کے خبر پہنچی کہ بیویاں جمع ہو گئی۔ حلیمہ سے کہنے لگی دودھ کی بات بعد میں، پہلے وہ دکھا جس کی تعریفیں کی ہیں، جس کے حسن و جمال کا تذکرہ کیا، پہلے وہ تو دکھا۔ حلیمہ سعدیہ نے سرکار کو اٹھایا، جس بی بی نے میرے نبی کا چہرہ دیکھا دیکھتی رہ گئی، باری باری نکلنا شروع کیا۔ ایک بی بی جو سب سے آگے تھی، جو سب کو تیار کرنے والی، نہیں حلیمہ نو روپیے کتھوں لب گئے، وہ کی لے کے آ گئی، کتھوں دولت آ گئی، جو سب کو بھڑکانے والی تھی وہ رک گئی۔
باقی ساری چلی گئی ہوندیاں نے نا، ایک سپہ سالار ہوندی، او سپہ سالار او کھلو گئی۔ حلیمہ نے فرمایا کیا ہوا؟ آکھن لگی مہربانی کر تے مینوں ایتھے نہیں رکھ لیندی۔ حلیمہ فرمانے لگی ایتھے کی کرنے؟ آکھن لگی تیریاں نوکریاں دے ہیں، تیرے پانڈے تو مانگے، تیریاں بکریاں چراواں گی۔ حلیمہ نے فرمایا مجھے کسی کام کی ضرورت ہی نہیں، بس زیارت کر اور چلی جا۔ اس نے کہا کیا کروں؟ جب دیکھا نہیں تھا تعریفیں سنی، اب دیکھنے کے بعد دل تو یہ کرتا ہے کہ اے تن میرا سب چشمہ ہووے تے میں سونا دیکھ نہ رجا لولو دے مڈ لکھ لکھ چشمہ تے میں ایک کھولا ایک کجا ہوں، اتنا ڈٹھیا مینوں صبر نہ آوے تے میں ہور کت ول بھجا ہوں، مرشد دادی دار ہے باہو میرے سونے دادی دار ہے باہو، مینوں لکھ کروڑا ہزار اللہ اکبر۔ سرکار کا چہرہ دیکھا، اب میرے نبی علیہ السلام کو جو دیکھے اس کا جانے کو دل نہیں کرتا۔ حلیمہ فرماتی ہے کہ آقا میرے پاس تقریباً 2 سال رہے، 2 سال رہے سرکار۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جیسے عام بچہ 1 سال میں پلتا بڑھتا ہے، نبی 1 ماہ میں بڑھتا، 1 مہینے میں بڑھتے تھے۔ اور جب کبھی بکریاں چرانے کے لیے جاتے تو شیمہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام آگے آگے چلتے، بکریاں پیچھے پیچھے چلتی۔ اور پھر جب حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کو اونٹنی پہ لے کے آئی نا تو فرماتی ہیں کہ راستے میں جتنے جانور آتے نا وہ میری اونٹنی کو دیکھ کے مبارکباد پیش کرتے، اونٹنی کو مبارکباد، ڈنگر ڈنگر نو مبارکاں دے رہے، انسان مسلمانوں نو کیویں نہ دے، مبارکیں دی جا رہی ہیں۔ اب حضور علیہ السلام بڑھ رہے تھے، بکریاں چرانے جاتے، بکریوں کو بھی پتہ ہی اللہ کا محبوب ہے۔ شیمہ فرماتی ہے جنگل کے جانور حضور کے ارد گرد چکر لگانا شروع کر دیتے، بادل کا ٹکڑا آپ کے سر پہ سایہ کر لیتا، جانوروں کو پتہ ہے یہ اللہ کا محبوب ہے۔ یہ پیارا امام حاکم فرماتے ہیں سرکار تشریف فرماتے، ایک اونٹ میرے نبی کی بارگاہ میں آیا، اپنی بولی میں بلبلایا، شور مچایا، سرکار نے فرمایا اشارہ کر کے بیٹھ جا، دربار نبوت میں بیٹھ گیا۔ اب وہ اونٹ بیٹھ گیا، کسی صحابی نہیں آکیا سونے تانوں پتہ ہے یہ ڈنگراں دی بولی تسی جانتے ہو؟ نہیں۔ صحابہ نے ہاتھ باندھ اس کی لجپال آقا یہ کیا کہتا ہے؟ آقا یہ کیا کہتا ہے؟ اب صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ سرکار جانوروں کی بولی بھی جانتے، کیونکہ ان کو پتا تھا جو پتھروں کی سن لیتا ہے بولنے والے کی کیسے۔ اب سرکار نے فرمایا یہ عرض کرتا یا رسول اللہ میرے جو مالک ہیں نا میں ان کا بڑا پرانا خدمتگار ہوں، سونے انہوں دی شادی آ گئی آدھے سے بڑھے نو حلال کرو، بڑی نسل پیدا ہوئی میرے تو میں آج مرن دا ارادہ نہیں رکھتا، میں بڑا نسے ہاں، بڑی دوڑ لائیو میرے پیچھے پیچھے جنگل تک دوڑے، اخیر اگو موڑ آیا، میں موڑ کٹ کے سیدھا تواڈے کو میں آکھیا پھڑیا تے جانا ہی ہے نا، کیوں نہ اتھے ٹر جاں جتوں مکمل رہائی لب جائے۔ آقا میں آپ کے در پہ آ گیا، اونٹ میرے نبی کے قدموں میں آیا، میرے والد صاحب کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا، اونٹ آقا کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ تیرے آستاں پہ آئے تیری یاد کھینچ لائی، تیرے آستاں پہ آئے تیری یاد کھینچ لائی،
آئی رکھے خدا سلامت تیرے در سے آشنائی۔ یا رسول اللہ میں آپ کے قدموں میں آیا، آقا نے فرمایا بیٹھ جا، ہن میں جانا تے تیرے مالک۔ اتوں مالک بھی آ گئے، سرکار کو دیکھ کے کہنے لگے سیدی یا رسول اللہ یہ اونٹ ہمارا ہے۔ آقا نے فرمایا چپ کر جاؤ، تساں نہیں دسنا میں دساں۔ سرکار نے فرمایا تسی نہیں بولنا، میں دساں گا کی حقیقت ہے۔ جی آپ بتائیں۔ حضور نے فرمایا پرانا خدمت گار ہے جی، ذبح کرنا چاہتے ہو جی؟ سرکار فرمایا قیمت میرے کو لے لو، میں چھری نہیں پھیرن دینی، چھری نہیں پھیرن دینی۔ اب انہوں نے عرض کی آپ کو کیسے پتا چلا؟ سرکار نے فرمایا جی پیچھے پجدے آئے ہو اسے آندیاں نال دسے ایسے۔ آقا نے فرمایا چھری نہیں، آپ قیمت مانگو۔ کہنے لگے قیمت دے دے۔ سرکار نے فرمایا کون میرا غلام جو اس کی قیمت ادا کر کے جنت کا حقدار بنے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں ادا کروں گا۔ سرکار نے فرمایا دے قیمت۔ اب اس نے قیمت دی، آقا نے اونٹ کو اشارہ کیا اب تیرا مالک یہ ہے، اس کے پاس چلا جا۔ ابھی اونٹ چلا نہیں، وہ غلام عرض کرنے لگا یا رسول اللہ اے اٹھ میں توانوں تحفے وچ پیش کرنا۔ یا رسول اللہ میں تحفے پیش کرنا۔ اب آقا نے قبول کیا۔ سرکار نے فرمایا جے اتھے بھی قیدی بن کے رہے تو اتھے بھی قیدی بن کے رہے، پھر گل بندی نہیں۔ سرکار نے فرمایا جا میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کیا، ہن تیرا کام ہے صرف چرنا، کوئی تینوں ہاتھ نہیں لا سکتا۔ جو میرے نبی کے دامن میں آیا ہمیشہ کے لیے محفوظ۔ سرکار نے فرمایا جا موجہ کر۔ اب میرے نبی کے غلاموں اگلی بات ذرا توجہ سے سننا۔ اب سرکار نے اونٹ سے کہا جا چلا جا۔ اونٹ نے قدم بڑھائے، میرے آقا کے قریب آیا، پھر اپنی بولی میں بولا۔ میرے نبی نے جب اس بات کو سنا آقا کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ میرے نبی روئے، داڑھی مبارک میں آنسوؤں کے قطرے۔ غلاموں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے اسے چھری سے بچایا، یہ آپ کو رلا کے چلا گیا۔ میرے نبی نے فرمایا یہ بڑی پیاری بات کہہ گیا، مجھے رشک آیا، میں اس لیے رویا۔ صحابہ نے عرض کی آقا یہ کیا کہتا ہے؟ سرکار نے فرمایا جاتے جاتے میرے کانوں میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ جویں تساں مینوں چھری تو بچایا اللہ تہاڈی امت نو جہنم تو بچاوے۔ اللہ میرے نبی فرماتے ہیں اس لیے رویا کہ اس نے میری امت کے لیے دعا کی۔ وہ کتنے لجپال نبی، کدی روندا رہیا جا کہ غاراں دے وچ، کدی منگیاں دعاواں سی یاراں دے وچ، زندگی ساری سونا نبی مصطفیٰ ساڈی بخشش لئی رب نو مناوندا رہیا۔ سرکار ساری زندگی سیدہ آمینہ فرماتی ہیں حضور کی ولادت ہوئی تو سر سجدے میں تھا، تو اللہ سے التجا کر رہے تھے مولا میری امت کی بخشش، مولا میری امت کی بخشش۔ وہ لجپال نبی کے کافر پتھر مارے، میرے نبی ان کو دعائیں اس قدر۔ اور پھر حلیمہ فرماتی ہیں کہ حضور کا بچپن تھا، جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے گئے، شور مچ گیا، چور آ گئے، چور آ گئے، چور آ گئے۔ شیمہ گھر آئی، اماں جی جنگل میں چور آ گئے۔ اب حضور بیٹھ گئے، چور سامنے بیٹھ گئے۔ جنہوں نے میرے والد صاحب کے خطبات سنے ہیں ان کو یاد ہوگا، سامنے بیٹھ گئے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، بچپن تھا بھی،
سرکار نے فرمایا ہاں بھئی دودھ پینا جے بکریاں دا؟ انہاں کہا بکریاں ہی دے چھڑ۔ فرمایا بکریاں میریاں نہیں، بکریاں میری دائی تے میری مائی حلیمہ دی، یہ میں دینیاں کوئی نہیں۔ انہاں کہا دودھ بھی تے انہاں بکریاں دا، پھر امانت خیانت نہیں؟ فرمان لگے بکریاں دینیاں کوئی نہیں تے دودھ میں تھوڑا دینا کوئی نہیں، پینا جے تے دسو۔ رجا کے دودھ پلایا۔ جب شور مچا لوگ ڈنڈے سوٹے لے کے آگئے، کہنے لگے کتنے چور؟ اب چوروں نے کہا اٹھو نسو، ڈانگا نکل آئیاں جے۔ ایک چور کہنے لگا چپ کر کے بیٹھ جاؤ، جب تک یہ چہرہ ہمارے سامنے ہے ہمارا بگاڑ کوئی کچھ نہیں سکتا۔ اب جس وقت اوپر سے لوگ آئے انہوں نے کہا کہاں ہے چور؟ سرکار نے فرمایا نہیں کوئی نہیں چور، چور تو تب ہوں گے جب چوری کریں گے، یہ تو میرے مہمان ہیں۔ اب ان کو عزت سے جانے دیا۔ پھر 40 سال میرے نبی کی عمر کو پہنچے، سرکار نے اعلان نبوت کیا، لوگوں کو جہاں جہاں خبر پہنچی وہ کلمہ پڑھنے کے لیے آتے گئے، تو سرکار کی بارگاہ میں ان چوروں میں سے ایک چور بھی آ گیا۔ اب اس چور کو نہیں پتا تھا یہ وہی بچہ جوان ہوا جو نبی ہے، اس کو کوئی پتا نہیں، وہ اپنے خیال سے آیا۔ حضور کی شان سن کے جب پہنچا نا تو کہنے لگا جی کلمہ پڑھنے آیا ہوں۔ جس کو دیکھا حضور نے پوچھا کیا کام کرتا ہے، کہاں سے آیا؟ ٹھیک ہے جا۔ کلمہ پڑھایا، کہاں سے آیا، کیا کام ہے، چل ٹھیک ہے۔ جب اس چور کی باری آئی نا اس نے ہاتھ رکھا، حضور علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا، فرمایا جا۔ آکھن لگا سارے کل تعارف پوچھیا جائے تے میرے کولوں نہیں پوچھیا۔ فرمایا انہاں کولوں پوچھیا جنہاں نوں میں جاندا نہیں۔ آکھن لگا میری تہاڈی ملاقات اج پہلی ہے تے تسی مینوں کتھوں جان لیا؟ فرمایا نہیں دوجی ملاقات۔ اس آکھا پہلی کتے؟ فرمایا یاد کر 38 سال پہلے جڑا بکریاں دا دودھ پلایا سی۔ ارے بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سرکار کو خبر نہ ہو؟ وقت بہت مختصر ہے، مجھے ایک واقعہ کی بار بار ڈیمانڈ ہوئی، اور جہاں جہاں میں نے خطاب کیا نا اس واقعہ کی یہاں بھی چٹیں پڑی ہیں کافی لوگوں نے، کہ حضور کے بچپن کا واقعہ کہ جب سرکار شیما کے ساتھ بکریاں چرانے جاتے تھے، ایک دن آپ نہ گئے، ایک دن آپ نہ تشریف لے گئے، تو حضرت شیما اکیلی گئی بکریاں چرانے کے لیے، تو چیختی چلاتی واپس آئیں۔ تو ماں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگی اماں میں کہتی تھی نا ویر محمد کو ساتھ بھیج، سب سے اچھی سب سے نسلی بکری بھیڑیا اٹھا کے لے گیا۔ حضرت علیمہ فرماتی ہیں میں نے کہا کوئی بات نہیں، نقصان ہو گیا، ہوتا رہتا ہے۔ اب فرماتی ہیں میری بیٹی کو میں نے سنبھال لیا، تو سرکار کی عمر ابھی 2 سال پوری نہیں تھی، لمحہ جہا ڈنڈا چک لیا، میں کہا پتر کدے؟ آکھن لگے اماں تو نہیں سنیا کہ بکری چکی گئی؟ میں جنگل جاواں گا پوچھاں گا کدی جرات ہے جڑا محمد دی ماں دی بکری چک لے، میں جنگل جا کے پوچھوں گا۔ علیمہ فرماتی ہیں سرکار جنگل کی طرف، میں بھی پیچھے پیچھے، میں نے اپنے رشتہ داروں کو آواز دی جنگل میں جا رہے ہیں۔ اب وہاں پہنچے نا تو وہاں پہنچے تو ایک بھیڑیا نہیں تھا، جمع خفیف۔ سرکار نے پوچھا کیڑا؟ جس میری ماں دی بکری چکی۔ ایک بھیڑیا اس گروہ سے نکلا، حضور کے قدموں میں آ گیا، آکھن لگا ایک کام میں کیتا ہے۔ فرمایا کیوں کیتے؟ کہنے لگا کل آئے سنے جی میں بھی کل اتھے ہی سا کلا سا تواڈی زیارت کیتی، برادری جا کے تواڈیاں صفتاں کیتیاں سی تے ساری رات سوتے ہی نہیں، ہم ساری رات آپ کے حسن و جمال کا تذکرہ کرتے رہے، ساری رات سوئے نہیں۔ پوچھا کیوں نہیں سوئے؟ کہنے لگے صبح آپ کی زیارت کرنی تھی، کیونکہ رات پوے تے بے دردانو تے نیند پیاری آوے، درد مندانو ٹانگ سجن دی یارو ستیاں آن جگا۔
کہنے لگے رات کو سوئے نہیں کہ صبح آپ کا جلوہ دیکھنا تھا، ساری رات آپ کی تعریفیں کی، آپ کا ذکر کیا، میری پوری برادری جمع ہو گئی، ہم بھی چلیں گے اس لجپال کا مکھڑا دیکھنے۔ سونیا میں پوری فوج لے کے نکلیا، میں تے پہنچ گیا پر تسی نہیں آئے، میری برادری نے مجھے لان تان کی، اویا ساڈا وقت برباد کیتا ہی، ایڈا لمبا پینڈا کرایا ہی، کتھے ہی سونا او جدے تذکرے کیتے نہیں کتھے وہ کہاں ہے؟ اب جانور کو پتا چل گیا، انسان تو بڑے دیکھے تھے، ابھی میرے نبی نے اعلان نبوت نہیں کیا، اس کو کیسے پتا چلا؟ پتا چلا لکھ میم دے بری کے پاپا میں تینو عاشق لوگ پہچان گئے، بھامے آنکھ دا رو تو انا بشری، تینو جانن والے جان گئے۔ اللہ بڑی مہربانی، پھر پڑھ دیں، کڑی وال نہیں دیکھنا۔ اب جانور کو پتا تھا لکھ میم دے برے کے پاپا میں تینو عاشق لوگ پہچان گئے، بھامے آنکھ دا رو تو انا بشری، تینو جانن والے جان گئے، تینو جانن والے۔ سرکار کو دیکھنے کے بعد عرض کرتا ہے میں نے یہ گناہ میں نے کیا، میں مجبور تھا کیونکہ کل سے آپ کا چہرہ دیکھا، یہ پوری برادری اکٹھی کی، ساری رات سوئے نہیں کہ آپ کو دیکھنا تھا، آپ کی زیارت کرنی تھی، ہم اس لیے میں نے یہ کام کیا کہ آپ نہیں آئے، بکریاں آئیں، شیمہ آئی، میری برادری کہنے لگی بھی کھا کتھے ہی سونا، میں سوچیا اونج نہیں آیا، بکری چک لو، بکری چھڑان ضرور آئے گا، ویسے نہیں آئے بکری اٹھا لو، بکری چھڑانے ضرور آئے گا۔ سونے بس ہے بکری جی تے تسی آگے پورے قبیلے نو آکھیا ویکھو مصطفیٰ والا، ویکھو سونے دا جلوہ، نقاب مکھ تو لہا کے ڈٹھا، نقاب مکھ تو لہا کے ڈٹھا، میں رج کے ڈٹھا، نجھا کے ڈٹھا، او ایڈا سونا مثال کوئی نہیں، خدا بھی نیڑے بلا کے ڈٹھا۔ اللہ اکبر، سرکار کا جلوہ دیکھا، کہنے لگے سونیا بیک او بکری، اساں وال بھی ونگا نہیں ہون دیتا، آکھن لگا پیرا میں آپ دیتا کیونکہ میں منن والا، میں سوچیا کوئی منکر نہ پہ جائے، پیرا بھی آپ دیتا معاف کرنا، میں گناہ کر بیٹھا، مجبوری سی، اوے مجبوری کی، آکھن لگا دل نے مجبور کیا، عشق نے لاچار کیا، ارے دل نے مجبور کیا، عشق نے لاچار کیا، میں گناہگار نہ تھا، اس دل نے گناہگار کیا۔ اب دن ایک باری شعر پھر پڑھو،
نقاب مکھ تو لہا کے ڈٹھے نقاب مکھ تو لہا کے ڈٹھے میں رج کے ڈٹھے نجا کے ڈٹھے او ایڈا سونے مثال کوئی نہیں او ایڈا سونے مثال کوئی نہیں خدا بھی نیڑے بلا کے ڈٹھا او ایڈا سونے مثال کوئی نہیں او ایڈا سونے اس صورت نو میں جانا کھا کہ جانے جہان آکھا سچ آکھا رب دی میں شان آکھا او ایڈا سونے مثال کوئی نہیں اچھی آواز نہ پڑھو او ایڈا سونے مثال او ایڈا سونے مکھ چند بدر شاشانی ہے متھے چمکے لاٹ نورانی ہے کالی زلف تے اک مستانی ہے مخمور اکھی ہن مد بھریاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا او ایڈا سونا او ایڈا سونا مثال کوئی نہیں خدا بھی نیڑے بلا کے ڈٹھا کتنا قریب ہونا تھا ذرا چپ کے سبحان اللہ او ایڈا سونا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے میرے قابو میں نہیں بات رہتی میرے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے کتنا قریب ہونا تھا کتنا قریب ادنو منی سونے اور نیڑے سونے اور قریب محبوب میرے اور نیڑے لگ کنا فکان قاب قوسین مثل دو کمانا دے جدو کمانا جڑ دیاں ایڈی قربت ہوئی میں کہا یا اللہ قربت ہوئی کو کچھڑ نہ لگ جائے فرمایا میں ادھے بچ فاصلہ چھڑی ہی نہیں او ادنا کمانا دور نے یار خدا تو دور نہیں اتنا قرب حاصل ہوا وہ ایڈا سونا ہے مثال کوئی نہیں